السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل انبیاء کرام کے متعلق مزید چند باتیں جانیں گے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے کئی پارٹ بنائے ہیں انبیاء کرام کے متعلق۔ آپ سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے اسی چینل محمدی چینل پر وہ ویڈیوز ہیں، آپ جائیں اور ان کو دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ نبیوں کے متعلق، انبیاء کرام کے متعلق معلومات حاصل کریں اور اپنے خانہ دل کو منور و مجلہ کریں۔ ہم مزید آج حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے جانا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخر لقب کیا ہے، تو اس کا جواب تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے۔ آج ہم جانیں گے مزید حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام وغیرہ کے بارے میں مزید چند باتیں ہم انشاءاللہ عز و جل جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں۔ آپ کے واٹس ایپ پہ جتنے بھی نمبر یا جتنے بھی گروپ ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ اللہ و رسول کا پیغام ہر ایک تک پہنچے اور ثواب جاریہ کی صورت میں قیامت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ حضرات محترم، تو آئیے جانتے ہیں۔ حضرات محترم، حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں آخر کتنے سال تک روتے رہے؟ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا کر دیا تھا حسد کے مارے کہ یہ ہم سے زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام کو چاہتے ہیں۔ اسی حسد میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے لڑکوں نے حضرت یوسف کو الگ کر دیا تھا اور مصر کے بازار تک وہ پہنچ گئے تھے۔ تو کافی سال حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف سے الگ رہے۔ اسی فراق میں حضرت یعقوب علیہ السلام 80 سال تک حضرت یوسف سے وہ الگ رہے اور 80 سال تک روتے رہے تقریباً۔ پھر اس کے بعد سوال ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں آخر کتنے سال رہے؟ مصر میں آخر کتنے سال رہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں تقریباً 24 سال رہے۔ پھر اس کے بعد سوال ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان کتنے سال کا فاصلہ تھا؟ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، تو ان کے درمیان آخر کتنے سال کا فاصلہ تھا؟ تو اس کا جواب ہے کہ 965 سال کا فاصلہ تھا۔ پوتے تو ہیں لیکن ان کے درمیان کا جو فاصلہ تھا وہ 965 سال کا فاصلہ تھا۔ پھر اس کے بعد سوال ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں آخر کتنے دن رہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں پورے 3 دن تک رہے۔ پھر سوال ہے کہ کس عمر میں حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا؟ تو اس کا جواب ہے کہ 12 سال کی عمر تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی جب آپ کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈالا تھا۔ پھر اس کے بعد سوال ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام قید میں آخر کتنے سال تک رہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ 12 سال تک حضرت یوسف علیہ السلام قید میں رہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ زلیخا نے آپ کو گناہ کرنے کی دعوت دی تھی، وہ ایک نبی تھے، ان کے بارے میں تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی نبی بھلا گناہ کرے گا، قطعاً وہ نہیں کر سکتے کوئی بھی گناہ۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کے درمیان ان کے سامنے ایک معاملہ پیش آیا کہ یا تو سزا بھگتو جیل میں یا تو گناہ کے لیے راضی ہو جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کا راستہ چنا کہ گناہوں کے قریب بھی نہیں گئے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو محفوظ اور معصوم کر رکھا ہے، گناہ کی جانب آپ نہیں گئے، قید میں رہنا منظور کر لیا۔ اللہ نے بھی پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ صلہ دیا کہ جس مصر کے قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو 12 سال جیل میں رہنا پڑا تھا، اسی مصر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ بنایا تھا۔ پھر حضرت محترم، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے جو بھی معاملات ہو اس میں انسان راضی ہو، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرے، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسی عظیم نعمتیں دیتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی وہ نہیں آ سکتی۔ حضرات محترم، پھر سوال ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں آخر بادشاہ بنے تو کتنے سال تک حکومت کی؟ تو اس کا جواب ہے کہ 90 سال تک حکومت کی، 12 سال جیل میں رہیں، پھر اس کے بعد اللہ نے جو انعام و اکرام عطا فرمایا
वो 90 साल की हुकूमत अता फरमाई। 90 साल तक, जब तक आप हयात से रहे, मिस्र के आप बादशाह रहे। फिर उसके बाद सवाल है कि आखिर खतीबुल अंबिया किस नबी का लक़ब है? तो उसका जवाब है कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का लक़ब है खतीबुल अंबिया। चूँकि आप बहुत ही ज़्यादा फसीह बलीग कलाम फरमाया करते थे, इसीलिए आपका लक़ब खतीबुल अंबिया पड़ गया। फिर उसके बाद सवाल है कि आखिर किस नबी का सब्र बहुत मशहूर है? हर नबी में कुछ न कुछ खासियतें ऐसी रही हैं जो बहुत मशहूर रही। इसी तरह एक नबी ऐसे हैं जिनमें सब्र बहुत ज़्यादा मशहूर है। किस नबी, वही सवाल है कि आखिर किस नबी का सब्र बहुत मशहूर है? तो उसका जवाब है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हैं जिनका सब्र बहुत मशहूर है। फिर सवाल है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम कितने दिन इम्तिहान व आजमाइश में मुब्तला रहे? और उसका वाक़या कुछ यूँ है कि हज़रत इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अभी हम आगे समझेंगे उस वाक़या को कि आखिर वो कैसा वाक़या था जिसके सबब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को आजमाइश में डाला गया था। हज़रत मोहतरम, सवाल है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम कितने दिन इम्तिहान व आजमाइश में मुब्तला रहे? उसका जवाब है कि 7 साल या 18 साल। यानी 7 साल एक रिवायत में, एक रिवायत में 18 साल तक आप इम्तिहान व आजमाइश में मुब्तला रहे। फिर सवाल है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का आखिर इम्तिहान कैसा था? क्या इम्तिहान व आजमाइश थी जिसमें हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो उनके लिए इम्तिहान रखा था, आखिर वो क्या इम्तिहान था? तो उसका जवाब है कि अल्लाह ताला ने पहले तो आपको हर तरह की नेमतें अता की थी। बहुत ही खूबसूरत आप हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को नहायत खूबसूरत बनाया था। बहुत सारी आपकी औलाद भी थी, बहुत ज़्यादा आपका माल व दौलत भी थी। फिर उसके बाद औलाद जो थी वो मकान के गिरने से दब कर ख़त्म हो गई। तमाम के तमाम जानवर जिनमें हज़ारहा ऊँट और बकरियां थीं, सब बीमार होकर ख़त्म हो गए। इसी तरह तमाम के तमाम खेतियां और बागात भी तबाह बर्बाद हो गए, कुछ भी बाकी नहीं रहा। फिर आप बीमार पड़ गए, तमाम जिस्म शरीफ में आबले पड़ गए, यानी छाले पड़ गए, और बदन मुबारक ज़ख्मों से भर गया। सब लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया, क्योंकि आपको आज के ज़माने के लिहाज से अगर हम देखें तो उस बीमारी का नाम है कोढ़। वो चीज़ आपको हो गई थी अल्लाह की जानिब से आजमाइश के तौर पर। सब लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया, सिर्फ़ आपकी बीवी साहिबा आपके साथ रही और वही खिदमत करती रही। सालहा साल यही हालत रही। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी दुआ कबूल फरमाई और सारी तकलीफ़ें दूर फरमा दी, यहाँ तक कि तमाम औलाद को ज़िंदा फरमा दिया, और उतनी ही औलाद और उतनी ही ज़्यादा मालो दौलत और उतनी ही ज़्यादा नेमतें आपको इनायत की। यही आपका इम्तिहान था। हज़रत मोहतरम, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र बहुत मशहूर है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को ये आजमाइश, ये इम्तिहान आपका था जिसमें आप हमेशा साबिर व शाकिर रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हर हाल में आप सब्र किया और हर हाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा किया। यही आपका इम्तिहान और यही आपकी आजमाइश थी। फिर सवाल है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को आखिर किस दिन दरिया में डाल दिया? जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी वालदा ने दरिया में डाल दिया था। तो उसी के बारे में है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी वालदा ने आखिर किस दिन दरिया में डाला था? तो उसका जवाब है कि जुमा का दिन था जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया में डाला गया था। फिर सवाल है कि आपकी वालिदा ने जिस संदूक में बंद करके आपको दरिया में डाला था, वो संदूक कितने दिन पानी में बहकर फ़िरौन के महल तक पहुँचा था? तो उसका जवाब है कि 3 दिन बहा था वो संदूक पानी में। फिर उसके बाद फ़िरौन के महल में वो पहुंचा था। फिर सवाल है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान में लुकनत आखिर कैसे पैदा हो गई? जैसे कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये मालूम होगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान में थोड़ा सा लुकनत करती थी आपकी ज़बान। तो उसी के बारे में ये सवाल है कि आखिर वो ज़बान में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लुकनत आई कैसी थी? तो उसी के बारे में है कि जब आपकी उम्र 3 साल की थी तो फ़िरौन एक दिन आप को गोद में खिला रहा था कि अचानक आपने उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया, दाढ़ी पकड़ के थप्पड़ मार दिया, जिससे फ़िरौन घबरा गया कि शायद ये वही बच्चा तो नहीं जो मेरी सल्तनत के ज़वाल का बाइस होगा। फ़िरौन ने आपको फ़ौरन कत्ल करना चाहा, लेकिन फ़िरौन की बीवी आसिया ने यह कहकर टाल दिया कि अभी तो ये बच्चा है, इसमें अक्ल व शूर कहाँ है। हज़रत आसिया ने फ़िरौन की तसल्ली के लिए एक तरफ आग का तबक रखा और दूसरी तरफ याकूत और ऐसे बहुत सारे जवाहरात का तबक रखा। फिर फ़िरौन से कहा कि देखिएगा, अगर इनमें इस बच्चे में अक्ल व शूर होगा तो ये बच्चा अपना हाथ याकूत और जवाहरात की जानिब बढ़ाएगा, और
اگر اس میں عقل و شعور نہ ہوگی تو یہ آگ کی طرف بڑھائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ جیسے ہی یاقوت اور جواہرات کی طرف بڑھانا چاہا، ویسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آگ میں ڈال دیا اور آپ نے اس میں سے ایک انگارہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا، جس سے آپ کی زبان جل گئی اور اسی دن سے زبان میں آپ کی لکنت پیدا ہو گئی تھی۔ حضرات محترم، یہ واقعہ کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ نجومیوں نے خواب دیکھا کہ ایک ایسا بچہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے، اے فرعون، جو تیری سلطنت کو نیست و نابود کر دے گا۔ فرعون بہت زیادہ خوف زدہ ہوا اور جتنے بھی پھر اس نے حکم کر دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو ہر بچے کو قتل کر دیا جائے، یہاں تک کہ جو بچہ پیٹ میں ہے تو پیٹ چیر کے ان بچوں کو وہاں سے نکال کے ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہی ہوتا رہا سالہ سال۔ آخرکار جب یہ خوف پیدا ہو گیا کہ اگر سب بچے اسی طرح مار ہی دیے جائیں گے تو آخر ہم حکومت کیسے کریں گے، حکومت کا جو معاملات ہیں ان کو کیسے انجام دیں گے، تو آخر فرعون نے یہ حکم دیا کہ 1 سال کے بچے کو قتل کر دیا جائے اور 1 سال کے بچے کو چھوڑا جائے اور یہی سلسلہ جاری رکھا جائے۔ تو جس سال قتل کرنے کا حکم تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال بچوں کو چھوڑ دینے کا حکم تھا کہ اس سال نہ مارو، اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو ہارون علیہ السلام تو ایسے بچ گئے، اور موسیٰ علیہ السلام اسی سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو قتل کرنے کا حکم تھا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم تو دیکھیے کہ جس موسیٰ کو مارنے کے لیے تقریباً 80,000 سے زیادہ بچوں کو فرعون نے قتل کر دیا تھا، اللہ نے اسی بچے کی پرورش جو انسان مارنے والا تھا اسی کی گود میں اللہ نے اس کی پرورش کرائی۔ وہ تھا فرعون جس کی گود میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرائی۔ وہ ہے اللہ۔ اللہ کی ذات کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اگر وہ چاہے تو ناممکن کو ممکن کر دے، وہ ہے ہمارے رب کی ذات۔ جو موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے 80,000 بچوں کو جس نے مارا، اسی کی گود میں پرورش کی موسیٰ علیہ السلام کی، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ پھر اس کے بعد آخرکار موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس پلنے بڑھنے لگے اور جب بڑے ہوئے تو اللہ رب العزت کے حکم سے نبوت کا اعلان کیا اور بنی اسرائیل کے لیے ایک ایسے مسیحا بن کر آئے جو بنی اسرائیل کو فرعون کے عذاب سے بچا لیا۔ حضرات محترم، پھر اس کے بعد سوال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آخر جو یہ سارے واقعات آپ نے سمجھا، تو اس کے بعد ایک اور سوال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر آخر کتنے دن رہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ 30 سال، یعنی جب وہاں پہ ملے تھے حضرت آسیہ کو تو 30 سال تک اس کے بعد فرعون کے ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام رہتے رہے۔ پھر اس کے بعد سوال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس کتنے دن رہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ 10 سال۔ 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام رہے تھے۔ پھر اس کے بعد سوال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ آخر کتنے جادوگروں سے ہوا تھا؟ تو اس کا جواب ہے کہ 80,000 جادوگروں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا تھا۔ تو اس کا جواب ہے کیا سب جادوگر آپ پر ایمان لے آئے تھے؟ تو جواب ہے کہ ہاں، سب کے سب، یعنی سارے کے سارے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق چند باتیں تھیں جو آپ نے سیکھی۔ انشاءاللہ عز و جل انبیاء کرام کے متعلق مزید ہم پارٹ بناتے رہیں گے جس میں ہم انبیاء کرام کے متعلق بہت ساری ایسی دلچسپ باتیں جانیں گے جو اس سے پہلے ہم نہ جانتے رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ عز و جل بہت ساری ایسی باتوں کو ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنے بھی ویڈیوز ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ آپ خود بھی دیکھیں اور آپ کے واٹس ایپ میں جتنے بھی نمبر یا گروپ ہیں اس پہ شیئر کریں تاکہ اللہ و رسول کا پیغام ہر ایک تک پہنچے، تاکہ جو لوگ اس پر عمل کریں ان کے عمل کرنے کا بھی ثواب جاریہ کی صورت میں قیامت تک آپ کو ملتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔